کسی کے بارے میں دل میں بغض وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم بندہ ایک لمحے بھی گناہ بھی کر لیتا ہے، نیکی بھی کر لیتا ہے، مثلاً گھر سے نکلا، سامنے کوئی مسلمان بھائی آیا، اگر خواہ دل میں نفرت پیدا کرے گا، خواہ اس کے بارے میں بغض رکھے گا، سلام نہیں کرے گا، گزر جائے گا، خواہ مومن سے بغض رکھے گا، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا، یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن گھر سے نکلتے ہے، سامنے اگر بندہ مومن آ گیا، پڑوسی آ گیا، بھائی آ گیا، سامنے اگر وہ آیا، دل میں بغض رکھنے کے بجائے حشاش چہرے سے ملتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، بھائی سے سلام کر لیتا ہے، حال احوال پوچھ لیتا ہے، اب تیرا چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس چھوٹے کے عمل کی وجہ سے اللہ تیرے نام اعمال میں کامل نیکی لکھ دیتا ہے، صدقے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پہلے والا رویہ بہتر ہے یا بعد والا؟ لہذا میرے بھائی آج یہ غور کیجئے، ہم مسا اوقات میں بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ نیکوکار ہو جاتے ہیں، مثلاً ایک بندہ نمازی بن گیا، ایک بندہ روزگار بن گیا، کبھی کبھی ایک نمازی اپنی نمازیں اس وجہ سے بھی ضائع کر دیتا ہے، وہ بے نمازیوں سے بغض رکھنا شروع کر دیتا ہے، بے نمازیوں کی حقیر نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ایک روزگار روزے رکھنے والا ایک گناہگار کو نفرت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ نانا میرے بھائی، تیرا یہ رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو رب کی بارگاہ میں آ گیا، اگر تو نے سجدہ کر لیا، رب کا شکر ادا کر، لیکن اپنی نمازوں پہ گھمنڈ کرتے ہوئے کسی کو کمزور خیال نہ کر، کسی گناہگار کو، کسی بے نمازی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھ۔ ایک شاعر نے بڑے لطف کی بات کی ہے، وہ کہتا ہے زاہد کسی رند کو نگاہ کم تر سے نہ دیکھ، کیا خبر اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ آپ کو سمجھ آئے گا؟ زاہد کسی رند کو نگاہ کم تر سے نہ دیکھ، کیا خبر اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند، پتہ نہیں اس کی بارگاہ میں کون مقبول ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں آپ کا ایک حواری، آپ کا خادم ساتھ تھا، تو آپ راستے میں جا رہے ہیں تو آپ کی قوم کا امت کا ایک بندہ نا سرے راہ شراب پی رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ شراب پی رہا تھا، شراب پیتا۔ اس نے جب دیکھا عیسیٰ اللہ کا نبی آ رہا ہے، سامنے اللہ کے نبی کو آتے دیکھا، تھرا گیا، شراب منہ سے جدا کیا، شراب کی بوتل کو پھینکتے ہوئے جناب عیسیٰ کے ساتھ ہو گیا۔ اس شرمندگی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے دیکھ لیا ہے، کہیں اللہ کے نبی کی زبان سے میرے بارے میں بد دعا نکل گئی، میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ڈر گیا اور جناب عیسیٰ کے ساتھ چلنے لگا۔ آپ کو جناب عیسیٰ کے ساتھ جو پہلا خادم اور حواری ہے، وہ اسے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا۔ اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، یہ شرابی ہے، اللہ کے نبی کے قریب ہو رہا ہے۔ خاص کر علماء کے ساتھ بیٹھنے والے پیران عظام کے خلفاء عموماً اس کمر میں رہتے ہیں، کسی فقیر کو قریب نہیں ہونے دیتے۔ آج کل کے خلفاء کی حالت تو یہ ہو گئی، بسا اوقات پیر اتنا مجرم نہیں جتنا ایک اس کے ساتھ رہنے والا مجرم ہے۔ کوئی پراڈوں پہ آئے، کوئی پڑھیرا آئے تو اسے پیر کے پہلو میں بٹھایا جائے، کوئی غریب آئے تو نفرت آمیز لہجے میں اسے کہا جائے بھائی بیٹھ کے یا غیو یا قیوم کا ذکر کرو۔ میرے بھائی صوفیاء کا یہ معمول نہیں ہے، بعض اوقات یہ رویہ اپنایا جاتا ہے۔ اسی طرح جناب عیسیٰ نبی علیہ السلام کا حواری اس شرابی کو نفرت آمیز لہجے میں دیکھنے لگا، یہ شرابی ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہ کہاں اللہ کے
کے نبی کے قریب آ رہا ہے، جب یہ بات اس کے خیال میں آئی، اللہ نے جناب عیسیٰ کی جانب جبریل کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے نبی عیسیٰ کو کہہ دو وہ جو شرابی شرمندہ ہو گیا، جو ڈر گیا، اس کے گناہوں پہ اللہ نے معافی کا کرم پھیر دیا ہے، اس کی ندامت و شرمندگی رب کو پسند آ گئی ہے، اسے رب نے اپنا ولی بنا لیا ہے، اور اس کی جو خدمت ہے ساری زندگی کی، اس کے تکبر و نفرت کی وجہ سے رب نے ضائع کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی دل میں کسی کے بارے میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، کسی کے بارے میں برائی کا ارادہ دل میں نہ ہو۔ فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ بندہ جس نے اپنے من کو پاک کر لیا۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے دل کو پاک کر لیا۔ اور میرے بھائی دل پاک کرنے کے بعد جب انسان کا یہ آئینہ یہ دل پاک ہو جائے، دل پاک ہونے کے بعد فرمایا والا کا رسمہ رکھے، دوسری بات یہ ہے پھر اپنے رب کے نام کا ذکر کرے۔ کیا کرے؟ اپنے رب کے نام کا ذکر کرے۔ سارے بولیے اپنے رب کے نام کا ذکر کرے۔ ذکر کرنا اپنی عادت بنائے۔ خدا کی قسم جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں آیا اگر کوئی بندہ جو پڑھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ہمارے اندر سے میں سبحان اللہ، ہمارے والے بھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ اور فرمائیے یہ چھوٹے سے 3 جملے ہیں، فرمایا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حدیث مبارکہ میں آیا جو بندہ یہ 3 جملے پڑھتا ہے، رب کے ملائکہ میں سے ہر فرشتہ آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ ثواب مجھے دیجئے، میں رب کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں۔ چھوٹا سا ذکر کرنا اپنی عادت بنائیں۔ آپ کہیں گے کہ ذکر شروع کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، میں نے کہا بھول جاؤ پھر شروع کریں۔ آج دیکھیں نا بات پہ جب حضور کا ذکر آتا ہے میں کہتا ہوں کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں یہ آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے؟ بار بار میں آپ کو یہ کیوں کہتا ہوں جب بھی نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں میں نے تمہاری عادت بنانا چاہتا ہوں، آپ کی عادت بنی ہوگی نبی پہ درود پڑھنے کی ہے۔ شاید کہیں وہ وقت آئے آپ عالم بے ہوشی میں ہو، جان نکل رہی ہو، دنیا کی خبر نہ ہو، لیکن اپنی عادت کے مطابق نبی کے نام پہ درود پاک پڑھنا یاد ہو، یہ عادت بن جائے۔ اس لیے میرے بھائی ذکر کیا کرو، ذکر کی عادت بنائیے۔ کہتے ہو شروع کرتا ہوں بھول جاتا ہے، پھر شروع کر دو بھول جائے۔ میں عموماً مثال کرتا ہوں، آپ کا چھوٹا بچہ جس کی عمر 5-6 سال ہو، جب وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے بچے کے لیے سائیکل لے کے آتے ہو، جب وہ سائیکل چلانا شروع کرتا ہے پہلے دن وہ بچہ ڈرائیور نہیں بن جاتا، وہ گرتا ہے پھر چلانا شروع کر دیتا ہے، پھر گرتا ہے پھر چلانا شروع کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں وہی بچہ پہلے دن جب سائیکل پہ بیٹھا تھا 10 مرتبہ گرا پھر چلانا شروع کر دے، ایک لمحہ اس کی زندگی میں وہ بھی آیا، اب وہی بچہ ہے دونوں ہاتھ چھوڑ کے بھی سائیکل چلاتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب اس کی عادت بن گئی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کا ذکر کرے گا، بار بار کرے گا، لگاتار کرے گا، ایک وقت آئے گا تو اپنے کام کاج میں مصروف ہوگا، آپ تو تیرا کام میں مصروف ہوگا، زبان ذکر دار میں مصروف ہوگا۔